اور آپ علیہ السلام کا گھر میں رہن سہن کیسا تھا، آپ علیہ السلام کے اخلاق کیسے تھے، آپ علیہ السلام کی معاشرت کیسی تھی، آپ علیہ السلام کے معاملات کیسے تھے، آپ علیہ السلام کی پوری زندگی سفر اور حضر کیسے تھا، کہ یہ حق ہے امت پر کہ اس عنوان پر صحابہ کرام کے واقعات کا مطالعہ کرے مسلمان، اور اس پوری زندگی کو پڑھے اور سیکھے کہ حضور پاک نے کیسی زندگی گزاری ہے۔ اس بھری مجلس میں اگر یہ پوچھا جائے، یہ سوال کیا جائے کہ جی آپ اور ہم مسلمان ہیں، آج تک آپ نے سیرت کے عنوان پر کون سی کتاب پوری پڑھی ہے؟ کتنا اہم سوال ہے کہ اگر پوچھا جائے مجلس میں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے ہیں، اور ہمیں بڑا سہارا ہے اس بات کا، اور ہمیں بڑی امیدیں ہیں کہ حضور پاک ہماری شفاعت کریں گے، اور یقیناً ہمیں یہی سہارا ہے، ہمارے اعمال کس طرح کے ہیں؟ تو اس اتنے بڑے سہارے اور امید کے باوجود ہم اپنے آپ سے یہ سوال کریں کہ آج تک میں نے اپنی زندگی میں جو زندگی گزر چکی ہے، اس میں اپنے نبی کی پوری سیرت کے بارے میں، پوری زندگی کے بارے میں نے کیا معلومات حاصل کی ہیں، سوائے اس کے کہ جمعے کے بیان میں یا کسی پروگرام میں، کسی جلسے میں کسی واعظ اور مقرر سے کوئی بات ہم نے سن لی ہو، اس کے علاوہ میں نے اپنے طور پر کیا معلوم کیا میں نے اپنی نبی کی زندگی کے بارے میں؟ تو یاد رکھیں، یہ مستقل حق لکھا ہے علماء نے، دو پہلو اس میں لکھے ہیں علماء نے، ایک یہ کہ صحابہ کرام کے واقعات کو آدمی پڑھے اور سنے، پھر یہ کہ خود حضور پاک کی زندگی کا مطالعہ کرے آدمی، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن کیسے تھا، لڑکپن کیسے تھا، اور جوانی کیسے گزری، باوجود اس کے کہ شرک کے ماحول میں تھے، باوجود اس کے کہ زمانہ جاہلیت تھا، وہ آپ سنتے رہتے ہیں کہ کس طرح کے حالات تھے، ان حالات اور واقعات کے باوجود آپ علیہ السلام نے کیسی زندگی گزاری نبوت سے پہلے، حالانکہ اب تک نبوت نہیں ملی ہوئی، پھر بھی آپ کی زندگی کیسے تھی، آپ کے شب و روز کیسے تھے، اور آپ علیہ السلام کے معاملات کیسے تھے، اور خاص کر جب نبوت مل گئی، جب حضور پاک کی بعثت ہو گئی، یعنی کہ اللہ کی طرف سے پیغمبری کا تاج پہنا دیا گیا، اور حضور پاک کو نبوت کا اعزاز مل گیا، پھر کیا زندگی گزاری حضور پاک نے، کیسی زندگی گزار کے گئے ہیں، یہ ہر مسلمان پر ضروری ہے کہ وہ اس کو معلوم کرے اور پھر اسی کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے آج تک اپنے نبی کی زندگی کا مطالعہ نہیں کیا۔ دکھ کی بات یہ ہے کہ ہم نے اپنی نبی کی زندگی کو معلوم ہی نہیں کیا۔ جب نبی کی زندگی کو معلوم نہیں کیا تو پھر ہمارے طریقے، ہمارے زندگی کے معمولات کیسے نبی کے جیسے ہو سکتے ہیں؟ پھر ہمیں جو جیسے نظر آئے گا ویسے ہی ہم زندگی گزاریں گے۔ جس کے پیچھے لوگ بھاگ رہے ہوں گے ہم سوچیں گے بس عزت اسی کی ہو رہی ہے تو ٹھیک ہے، اسی کے پیچھے بھاگو۔ تو پھر نوجوان دیکھے گا کہ فیس بک پر اس کے لائک کتنے ہیں، اس کے شیئرز کتنے ہیں، اور اس کی سماعت کتنی کی گئی ہے، اس کے ویوز کتنے ہیں، پھر انسان یہ سوچے گا کہ ہاں جی عزت تو اسی کی ہو رہی ہے، اسی کی طرح میں بھی اسٹائل اپنا لوں۔ تو جب نبی کی زندگی کو نہیں مطالعہ نہیں کیا، نبی کی زندگی کو معلوم نہیں کیا، اتنا بڑا حق ہم اس سے محروم ہو رہے ہیں، اپنے آپ کو محروم کر رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام کا کیا نقصان کر رہے ہیں؟ نعوذ باللہ، اللہ کا کیا نقصان کر رہے ہیں؟ اپنی ذات کا نقصان ہو رہا ہے، اپنی ذات کا نقصان کر رہے ہیں کہ اپنے نبی کی زندگی کو معلوم نہیں کر رہے، ہم اپنے نبی کی زندگی کا مطالعہ نہیں کر رہے۔ تو صحابہ اکرام کی زندگی کو ہم دیکھیں کیسے مر مٹنے والے تھے صحابہ اکرام حضور پاک کی ایک ایک ادا پر۔